پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے روزانہ آپ کی خدمت میں۔ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ان آیات کے معنی مفاہیم وہ کھولتے ہیں، عہد سے جوڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، سورہ حجرات پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ہم بات کروا رہے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم میں کون کون سی صفات، کون کون سے اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، انتہائی اہم آیت۔ خواتین و حضرات، اس آیت کا شان نزول، اس حوالے سے بھی کچھ بات ہم کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ بنی اسد کے کچھ افراد تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اپنی وفاداریوں کا، اپنے اہل ایمان ہونے کا ذکر کیا۔ تو یہ آیت فرما رہی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، ہاں قالوا اسلمنا، قولوا اسلمنا، کہ تم مسلمان ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ اسلمنا اور آمنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ایک شخص جس نے زبان سے کلمہ پڑھا، اقرار کیا، تو کیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے؟ ایک سوال رکھیں گے ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک مومن کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ کون کون سی صفات اللہ تعالیٰ ان میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کا تعلق کیا دل سے ہوتا ہے؟ پھر ذرا سا ہم اور آگے بڑھیں گے۔ قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پورے قرآن کریم میں اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ تو کیا تمام مسلمان اہل ایمان میں شامل نہیں ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ مسلمان کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ مثال کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین۔ بہت ساری آیات قرآن کریم کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی مسلمین کی بات ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے بھی کہ آج ہمارے رویے کیا ہیں اور یہ آیت ہمیں کہاں کھڑا کرتی ہے۔ سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا انتہائی محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ درست جواب وادی سینا میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے؟ 30 دن تک، 40 دن تک یا 60 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیت سورہ حجرات آیت نمبر 14، ایمان اور اسلام کیا ایک دوسرے کے مترادف ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کیا کہلوا رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ارشاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انیسہ بہت قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا، سورہ حجرات آیت نمبر 14، اور اس میں تفسیری تفصیلات میں آرا بھی کئی ایک ہیں جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے دعا مانگتے ہوئے اس میں جو ایک محتاط اور ایک معتدل رائے ہے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو زیر گفتگو لانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو پس منظر ذہن میں رکھیے، یہ سورۃ الحجرات ہے اور اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو بہت سی کامیابی عطا فرما دی، اور اب پورے عرب کے اندر آپ کی دعوت بھی پھیل رہی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ قبیلہ بنی اسد کے افراد آئے ہیں، مفسرین نے اور بھی آرا بیان فرمائی، دیگر بھی کئی قبائل کا ذکر ہوا کہ جو آئے ہیں۔ پھر ایک اہم نقطہ، قالت الاعراب، اعراب کا آپ نے ترجمہ کیا بدوی، بدو، دیہات میں رہنے والے، تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو دعوت ہے اور آپ کی جد و جہد کی جو کامیابیاں ہیں، اب ان کا دائرہ سارے عرب کے شہروں ہی نہیں بلکہ دیہاتوں تک بھی پہنچ رہا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جو بنی اسد کا ذکر آیا، یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اور کچھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کو تو آپ دیکھیے کہ وہ لڑنے کے بعد اور جنگ ہو جانے کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا، پھر آپ کی انہوں نے بات مانی۔ ہم تو بغیر لڑے جو ہے، آپ نے ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، ہم تو ایمان لے آئے، تو کچھ مدد کا بھی ان کا تقاضا تھا، کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں۔ سورت کے آخر میں اس مضمون پر توجہ دلائی کہ میں صرف اشارہ کر دوں کہ بھائی تم یہ جتا کیوں رہے ہو اپنے ایمان کے دعوے کو؟ یعنی
کیوں تم یہ جتا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جتاؤ، یہ رب کائنات کا تم پر احسان ہے اگر تم مانو کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ سورت کے آخر میں بھی موضوع ہے مگر اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بددعاؤں کا معاملہ کہ حضور کی دعوت اب دیہاتوں میں بھی پہنچ رہی ہے، اور اسلام کی وہ شان و شوکت اب سامنے آتی چلی جا رہی ہے کہ قبائل کی صورت میں یا وفود کی صورت میں یا گروہوں کی صورت میں افراد آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں یا قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہاں پر اسلام کا ذکر بھی آیا، ایمان کا ذکر بھی آیا، تو کیا یہ مترادف ہیں یا یہ برعکس معاملہ ہے، یا جیسے کہ میں نے عرض کرنا چاہا کہ اس میں کوئی محتاط رائے بھی ہو سکتی ہے، وہ آگے ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہ بات طے ہے جو آپ نے کئی حوالے بھی انٹرو میں دیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کا ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا امتا مسلمتا لک۔ تو جا بجا یہ محسوس ہوتا ہے کہ لفظ اسلام اور لفظ ایمان یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر قرآن حکیم میں استعمال ہوئے، اور عموم کا معاملہ یہی ہے، جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا، جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، حتیٰ کہ مومن سے اسلام کا تقاضا کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ البقرہ 208۔ آپ نے جو آیت تلاوت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرتے دم تک ایمان والو تم مسلم رہنا۔ اس اعتبار سے اکثر ہی مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہاں تک بات بالکل درست ہے۔ البتہ اس مقام پر، اور یہ واحد مقام ہے کہ جہاں بظاہر لگتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے، اور اس کی ایک محتاط رائے بھی ہے، وہ ہم سمجھ لیں گے۔ آپ نے اشارہ بھی کیا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا معاملہ، ہم بچپن سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان مجمل میں پڑھتے آئے ہیں، اور اسی کو ہم الیبریٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب الفاظ پہ غور فرمائیے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، یہ جو لم آیا اور فعل مضارع پر آیا تو انتہائی نفی کر دینے کے لیے، قل لم تؤمنوا، اللہ اکبر، اے نبی فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے۔ ایک بات اور واضح ہو گئی آپ کی اجازت سے، جی کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ جی بالکل بجا فرمایا، اللہ بالکل بجا فرمایا۔ اسی لیے یہ محتاط رائے بھی ہے، اور یہ بھی کئی مفسرین کی ہے، جس کو ہم الیبریٹ کریں گے۔ مجموعی رائے تو آ گئی، لیکن فرق خود قرآن کر رہا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات سے بھی بات واضح ہوتی ہے۔ دوبارہ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہہ رہے ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہ ہوا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جا رہا ہے، مگر ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا دعویٰ قبول کیا جا رہا ہے، ایمان کے دعوے کی نفی کی جا رہی ہے، اور جو مطلوب ہے اس کا تعلق دل سے ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ لگ رہا ہے اس مقام پر کہ اسلام اور ایمان مترادف نہیں بلکہ برعکس مفہوم دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، بلکہ وہ تو اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کچھ اصطلاحات ہیں جو عام طور پر مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں اسلام اور ایمان یا مسلم اور مومن۔ اسی طرح ایک جوڑا بنتا ہے جہاد اور قتال، یہ ہم معنی کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جوڑا بنتا ہے رسول اور نبی، دو الفاظ کا، جو رسول ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہ رسول ہے، عام بات ہے۔ لیکن علماء نے، مفسرین نے ایک اصول بیان فرمایا، بڑا پیارا ہے، اور وہ یہاں اپلائی ہوتا ہے۔ اذا تفرقا اجتماعا، جب یہ جوڑے جو ہے نا الفاظ کے، مسلم مومن جہاد قتال رسول نبی، اذا تفرقا جب یہ علیحدہ علیحدہ بیان ہو سنگل، اجتماعا تو یہ دونوں مفاہیم دیں گے، لیکن اذا اجتماعا
جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تفرقہ تو مفاہیم میں فرق ہو جائے گا. بڑا خوبصورت اصول ہے کہ جب یہ اصطلاحات الگ الگ بیان ہوں تو یہ ہم معنی کے طور پر استعمال ہوں گی، لیکن اذا اجتمع جب ایک جگہ دونوں جمع ہو کر کے بیان کر دی جائیں تفرقہ تو مفہوم میں فرق ہو جائے گا. یہ بھی ایک اصول مفسرین نے بیان فرمایا. اب یہاں آپ دیکھیے کیٹیگوریکل انداز میں تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو تم اسلام لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اسلام اور ایمان اس جگہ دونوں ساتھ ساتھ بیان ہو رہے، تو گویا یہاں پہ فرق کیا جائے گا. ناظرین کی سہولت کے لیے ایک سادہ سا فرق وہ ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے، جیسا آپ نے اشارہ کیا، میں نے بھی، ایک اقرار باللسان اور ایک تصدیق بالقلب. اور جس ایمان کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. تو اقرار کے ساتھ ایک شخص اسلام کے فولڈ میں، دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. وہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. the moment he or she says this, she is into the fold of Islam. جیسے وہ یہ اقرار کرے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. ہاں اگلا اسٹیپ ہے کہ وہ تصدیق بالقلب کے معاملے تک بھی چلے، اور یہ مستقل محنت کا معاملہ ہے، مستقل محنت کا معاملہ، مستقل محنت کا معاملہ. ایک اور فرق بھی اگر ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، جو آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، تو بات اور واضح ہو جائے گی. ایک ہے قانونی پہلو اور ایک ہوتا ہے حقیقی ایمان کا حقیقی پہلو. دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں تو ہمیں قانون بنانا ہے نا، اور قانون کے لیے ہم ظاہر پر فیصلہ کر سکتے ہیں. سارے فقہی معاملات جو ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے. تو اقرار کا تعلق ہے دنیا میں قانونی سطح پر کہ فلاں شخص مسلم ہے یا نہیں. یہ تعلق اسلام کے ساتھ ہے، یہ تعلق اقرار کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اقرار بھی مطلوب ہے، لیکن جو اللہ کے مطلوب اصل ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب والا معاملہ. یہی وجہ ہے دنیا میں منافقین کو مسلمان مانا گیا کیونکہ قانونی پروٹیکشن ان کو حاصل تھی. وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز میں بھی آتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی جیسے شخص کا جو کہ سردار ہے منافقین کا جنازہ تک پڑھا دیا. اس سے آگے کوئی مثال ہمارے پاس نہیں. تو ہی واز اے مسلم legally speaking, but actually he was not a Muslim. قرآن کہتا ہے منافقین کے بارے میں لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ فرق اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا بھی کر لیجئے. اور میں نے عرض کرنا چاہا دنیا میں اگر ہم کسی کے مسلم ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے تو ظاہر پر فیصلہ کیا جائے گا جو اقرار ہے. اللہ کی عدالت میں اور آخرت میں جو فیصلے ہونے وہ فقط اس اقرار پر نہیں ہونے، وہ اس تصدیق پر ہونے ہیں. کیوں؟ ہم دنیا میں ظاہر پر اس لیے فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم کسی کے جی میں کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سارے فیصلے، وہ باطن میں ایمان ہے کہ نہیں وہ اس کی بنیاد پر کرے گا آخرت میں. کامیاب ہونے کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. یہ تو بحث ہوئی اقرار اور تصدیق کی. باقی وہ رہا مسئلہ کہ ہاں یہ مقام ہے قرآن کا، اور بعض مفسرین کے مطابق واحد مقام ہے جہاں اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے. ان کے اقرار کو قبول کیا جا رہا ہے کہ اسلام لائے ہو، ان کے ایمان کے دعوے کو قبول ابھی نہیں کیا جا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل واضح کر دیا آپ نے بات. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا جو سفر ہے، اس سفر میں کتنے مراحل آتے ہیں، کیسے کیسے مراحل ہیں، ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. بلکہ پہلے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد سوالات کا ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے آپ سے. اس پر بھی انیس صاحب بڑی ہمارے میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں دین کا، ہمارے ائمہ مجتہدین نے بڑے مباحث کیے. اور پھر دو بڑے بڑے ہمارے سامنے ڈائمنشنز کھلتے ہیں. ایک ڈائمنشن ہے یا گروہ کہنے تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے، وہ فقہا ہیں. اور ایک ڈائمنشن ہے یا گروہ ہے وہ محدثین ہیں. فقہا کو کیونکہ لیگل ایشوز پر ڈیبیٹ کرنا ہوتی ہے، جورسپروڈنس پر بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ اقرار پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور محدثین کیونکہ احادیث کا علم اور اس میں گہرائی و گہرائی کا معاملہ، وہ تصدیق والے پہلو پر زیادہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. مشہور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے
یہ ایمان کی بحث کے بارے میں. حالانکہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر اور بزرگوں نے اس عہد میں اور اسلاف نے ماضی میں اس کو بہت کلیئر کیا. بھائی فقہا بات کریں گے ظاہر کے معاملات کے لیے. ایک ریاست ہوگی، ریاست میں کون مسلم ہوگا کون نہیں ہوگا، ظاہر کے مسئلے کیسے آپ سولو کریں گے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے 2 بیٹے ہوں، ایک ہے دونوں مسلمان کلمہ گو، ایک انتہائی گنہگار ہے، نافرمانیاں کرنے والا ہے، اور دوسرا جو انتہائی تہجد گزار اور نیک و پارسا ہے. اس شخص کا جب انتقال ہوگا تو قانونی مسئلہ کیا ہے؟ دونوں بیٹوں کو جائیداد میں حصہ برابر ملے گا. یہ قانونی پہلو ہے. کلیئر؟ یہ قانونی رائٹ ہے دنیا میں. لیکن اللہ کے ہاں مقام اور رتبہ کس کا بلند ہوگا؟ جو دل میں ایمان بھی رکھتا ہے اور جس کے اندر نیکی بھی نظر آتی. تو ایک ڈیبیٹ یہ چلتی ہے کہ فقہا جن کے سر خیل جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص. ایمان تو قول کا نام ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. وہ جو آپ نے سفر کی بات کی نا، اس میں یہ ڈیبیٹ بڑی قیمتی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور فقہا فرماتے ہیں ایمان تو قول کا نام ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس سے ان فقہا کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ایمان جو ہے وہ قانونی سطح پر قول کا نام ہے. ہم دنیا میں کسی کو اقرار کی بنیاد پر مسلمان مانیں گے اور اس کو مسلمانوں والے جو دنیا میں حقوق ملنے وہ حقوق اس کو مل جائیں گے. محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، الایمان قول وعمل یزید وینقص. ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اعمال کی بات کریں گے تو ایمان تو قلب میں ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. تو یہاں بس میں نے چاہا کہ بڑی بھاری گہری بحث ہے لیکن سادہ بات آ جائے کہ ان فقہا اور محدثین میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. وہ لیگل ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ حقیقت ایمان کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. دنیا کے فیصلے ہم قانونی بنیاد پر کریں گے، آخرت میں معاملہ یقین قلبی والے ایمان کی بنیاد پر اللہ کر لے گا. اب جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اقرار سے تصدیق کا سفر کا معاملہ، یہ سفر ایسے ہی ہے جیسے بھی آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلم رہنا. تو مرتے دم تک مسلم رہنے کے لیے مجھے اپنے ایمان کی پونجی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی بڑھوتنی کی کوشش بھی کرنی ہے، اس کے کم ہونے سے اس کو بچانا بھی ہے. جتنا یہ میری محنت چلے گی اتنا میں ظاہر میں عمل کے اعتبار سے مسلم بنتا چلا جاؤں گا. یعنی جو قرآن بار بار کہتا ہے آمنو وعاملوا الصالحات، آمنو وعاملوا الصالحات، اس اقرار کے ساتھ، ذرا تلخ بات ہے، اس اقرار کے ساتھ فقط بندہ بے نمازی بھی ہوتا ہے، سود خور بھی ہوتا ہے، گنہگار اور بھی ہوتا ہے اعتبارات سے. لیکن اس تصدیق کے ساتھ پھر بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا. یہ حقیقت ایمان دل میں نہ ہو، خوف خدا دل میں نہ ہو، کل کی جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، تو ہے کلمہ پڑھنے والا، بے نمازی بھی ہوگا، سود خور بھی ہوگا. یہ تو میں نے پہلے عرض کیا، حدیث میں 3 باتیں ہیں، شراب بھی پیے گا، زنا بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا. تو یہ جو حقیقت ایمان جو قلب میں ہوتی، ان کو بھی کہا تمہارے دلوں میں بھی ایمان داخل نہ ہوا. یہ ایمان جتنا دل میں مضبوط تر ہوتا چلا جائے، عمل بھی اس کا اظہار کرتا چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے لیول 1 پاس کر لیا، میں نے لیول 2 پاس کر لیا، مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ مرتے دم تک کی محنت ہے. اور ہاں محدثین صحیح فرماتے ہیں یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے. اللہ گھٹنے سے بچائے اور بڑھوتنی کی طرف سفر میں آگے بڑھائے. مجھے اشارہ یہ بڑھوتنی کے لیے اشارہ قرآن کہتا ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایک بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہیں ہمارے سامنے تو ہمارے ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے. لیکن جس سفر کی میں بات کر رہا تھا، اس کو ذرا سا میں ریفریش کر دیتا ہوں. ایک بات، اہل ایمان کی خوبیاں، خصوصیات، اوصاف اللہ کون سی دیکھنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ باتیں درمیان میں جو آپ نے کہہ دی ہیں ان باتوں کا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. قرآن کریم ہمیں ایک بہت بڑا ایک بقول مفتی نجیب صاحب کے ٹیمپلیٹ وہ دے دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قرآن کریم ایمان ہم تک کیسے پہنچا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن ہمیں تعلیم کر رہا ہے کہ دیکھو تو مسلمان سے مومن کیسے بنو گے، اہل ایمان، وہ دل کا معاملہ۔ النبی اولی بالمومنین من انفسہم، ٹھیک، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی زندگیوں سے بڑھ کر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھو ایمان تمہیں رسول کے ذریعے ملا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینو باللہ آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ سفر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سفر ہے، یہ ایک کٹھالی ہے جس سے گزرنا ہوتا ہے۔ پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کی بات ہوتی ہے۔ ارشاد جی آپ نے بجا فرمایا، جیسے وہ آپ نے ٹیمپلیٹ کا لفظ استعمال کیا، مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ قرآن پورا ایک پیکج ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہوں تو قرآن مائل سٹونز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں تو قرآن جا بجا ایمان والوں کی صفات کو بیان فرماتا ہے۔ کبھی البقرہ کے شروع میں آئے تو متقین کی صفات کا ذکر آ جائے گا، کبھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آئے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کبھی سورہ مؤمنون کے شروع میں آ جائیں تو جنت الفردوس پانے والوں کی صفات، کبھی سورہ فرقان کے آخر میں آ جائے تو عباد الرحمن کی صفات۔ جا بجا اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے حدیث یاد آئی اللہ کے فضل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آئے۔ سبحان اللہ، سبحان مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے۔ کیا مطلب ہے بقول آپ کے ایک جملے کے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا رب مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایمان کا پورا پیکج ہے جس کی یقین کی کیفیت قلب میں ہوگی مگر اظہار پورے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ وہ سانچہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے۔ تو مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، یہ ترمذی شریف کی روایت۔ تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں۔ اور یہ جو سفر ہے انیق صاحب، یہ مرتے دم تک چلے گا، مرتے دم تک چلے گا، مرتے دم تک چلے گا۔ تو آپ قرآن کو ٹیمپلیٹ کہیں، ایک پورا پیکج کہیں، ایک پوری پیکج ڈیل کہیں، ڈیمانڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی آلمائٹی کہیں۔ ہر وقت جس مقام پر میں ہوں، جس پوزیشن میں ہوں، جس کردار میں ہوں، میرا سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، اور میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سانچے میں میری زندگی ڈھلی ہوئی ہو۔ میرے گھر میں نکاح کا موقع آئے تو لگے یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے امتی کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں میت ہو جائے تو لگے یہ محمد رسول اللہ کے امتی کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ شیخ صاحب، کسی بھی مسلمان کے گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ جی اور پرائرٹی کتنی ہے۔ انیس صاحب مجھے اجازت دیجئے، دل سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا آرٹیکل انٹرنیٹ پر آیا، بہت پہلے کی بات، سمجھانے کا انداز ہے یقیناً، کہ سپوز اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دروازے پر آ کر نوک کریں تو آپ ان کو اندر بلانا پسند کریں گے؟ جو اپنے ماحول کی بات کی نا، جی 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 میرے گھر کا ڈیکورم کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، شرمندگی کی وجہ سے جی میرے گھر کا ماحول، اللہ میں یہ چہرہ، یہ شکل میں کیا اپنے رسول کو دکھا سکتا ہوں؟ جی جی گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اقبال کہہ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ناظرین کے لیے فرما دیں، بہت قیمتی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ معاملہ تو ایسا ہے، دل ہل جائے آدمی، دل ہل جاتا ہے آدمی کا، کہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، فقیر، اللہ اکبر۔ تو غنی ہے دو عالم سے، میں فقیر ہوں۔
روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میری اس معذرت کو قبول فرما لیجئے گا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب کتاب ضروری ہو جائے اللہ اکبر، اللہ از نگاہ مصطفیٰ، اللہ اکبر، تو اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لے گا، اللہ اکبر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے رسول کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اقبال ہے جو محمد رسول اللہ سے محبت اور عقیدت اور احترام اور غیرت کا معاملہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا انیس صاحب کہ آج اگر ہمارے گھر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کیا ہم بلانا پسند کریں گے؟ اور ہمیں کتنا وقت لگے گا اپنے سارے معاملات کو سیٹل کرنے میں؟ تو آج ہمارا یقین ہے کہ ہمارا درود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیا ہمارے اعمال نہیں پیش ہو رہے ہوں گے؟ کیا کیفیت ہوگی اگر کل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا سامنا ہو جائے؟ دعویٰ ہمارا مسلمان ہونے کا، دعویٰ ہمارا ایمان کا، دعویٰ محبت رسول کا، دعویٰ عشق رسول کا، دعویٰ حمیت رسول کا، دعویٰ غیرت رسول کا، لیکن کیا میرے شب و روز، میرے معاملات، میرے لین دین، میری ڈیلنگز، میری خوشی، میری غمی، میری انفرادی زندگی، میرے اجتماعی معاملات کیا گواہی دیتے ہیں کہ لگے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو چیزیں ہیں شیخ صاحب، پہلی چیز ہے قولی اقرار، جی، ایک دوسری چیز ہے عملی انکار۔ کیا ہم من حیث الامہ، بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کا استثناء رکھتے ہوئے مجموعی طور پر یہ امت، جیسے آپ نے بات فرمائی، کتنی بڑی بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں کہ 3 دن میں تمہارے گھر پر رہنا پسند کروں گا، تو میرا گھر کا ماحول مجھے شرمندہ ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ تو من حیث الامہ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم قولی اقرار تو کر رہے ہیں مگر عملی انکار بھی کر رہے ہیں؟ ایک وضاحت کے ساتھ اس بات پر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ زیر گفتگو ہے یہ تو ابھی نئے نئے اسلام لانے والے لوگ ہیں، یہ کلیئرٹی، لیکن جو بات، کیونکہ اب ہم عموم کی گفتگو پر آ گئے اور عہد حادث سے اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے سے، تو جو نئے آنے والے ہیں یہ تو ابھی نئے نئے مسلم ہیں، لیکن جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں، ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، برسوں کے مسلمان ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ سوال جو آپ نے بیان فرمایا اور کئی مرتبہ درد دل سے آپ نے بات رکھی کہ قولی اقرار تو ہے، کیا عملی انکار نہیں؟ مجھے اجازت دیجئے، یہ 5 وقت کی نماز اللہ کی نعمت ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں میں اذان کی آواز تو سن سکتا ہوں، کتنے ہی ملک ہیں جہاں کی رنگینی مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، مگر میں اللہ اکبر کی پکار نہیں سن سکتا، یہاں اللہ اکبر کی پکار سنتا ہوں، کیا میرے قدم اٹھتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا مطلب ہے دوسرا اس کا؟ نہیں آ رہا تو ایمان کدھر ہے؟ حضور فرماتے بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو عملاً کفر کی طرف جا رہا ہے، عملاً کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کے معاملات کو چھوڑ دو، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اللہ اکبر، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ البقرہ آیت 270 279۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کی ضد ہے نفاق، حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کی ضد ہے نفاق، یعنی وہ اقرار کرتا ہے منافق، عبداللہ بن ابی نے بھی تو کیا تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اچھا، تو منافقانہ طرز عمل کیا ہے؟ 4 باتیں رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی، صفات منافقین کی، ہم جائزہ لے لیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا گالیاں دے گا۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں۔ کیا آج بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ آج ہمارا قومی مزاج نہیں بنا ہوا؟ آج کتنے بڑے بڑے انورٹڈ کاما شرفاء جو لینگویج استعمال کرتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، کیا وہ شریف گھرانے کے افراد بیٹھ کر سن یا دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر دیکھ رہے ہیں تو مجھے شرافت کے اوپر کوشچن مارک لگانا پڑے گا۔ آج جو جس بڑے بڑے عہدے پر لوگ بیٹھے ہوئے بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال حق گوئی میں تو وہ مثال اپنے آپ تھے کہ جتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا جھوٹا ہے، اتنا بڑا چور ہے،
اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا. یہ آج ہمارا قومی مزاج بنا ہوا ہے. دعوی اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا یہ قولی اقرار ہوا، اور عمل میں سود بھی ہو، خیانت بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، بے حیائی بھی ہو، فحاشی ادیانی کو پھیلانا بھی ہو، زبان پر گالیاں بھی ہو، غیبت بھی ہو، اور نہ جانے کیا کچھ ہو، تو پھر اپنے ایمان کے دعوے کو ری وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو ری وزٹ، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، سوال یا نشان ہے بہت بڑا. ری وزٹ کہ میں اپنے ایمان کو جانچ رہا ہوں، یا میں اپنے ایمان کا تزکیہ کر رہا ہوں، کیا میں اپنے علم کا تزکیہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو خود کو بھی جانچتے رہنا چاہیے. یہ ری وزٹ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں آئی. لیکن کیونکہ ٹوڈو جی مجھے آپ سے بات کروانی ہے، سیکھنا ہے آپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً جو آگے بات فرما رہا ہے، صرف یہی نہیں کہ ہاں تمہارا تو یہ جو تم دیہات کے لوگوں ہو، تم آ گئے، تم نے دعویٰ کیا ایمان کا، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گیا، تم اسلم نہ کہو، آمنا نہ کہو، یہاں تک تو بات ہو گئی. لیکن اللہ فوراً حل بتا رہا ہے جو آپ نے بات درمیان میں فرما دی. ہاں ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان کریمی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ایک وضاحت تو ہوگی کہ نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو نفاق کا معاملہ ادھر نہیں ہے. یہ بھی ایک رائے میں اختلاف ہے، لیکن محتاط اور بہتر رائے ہے کہ یہ نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو ابھی نفاق کی بات تو نہ کریں. لیکن اللہ کی شان کریمی، آ تو گئے ہو نا، اللہ کو تم نے مان تو لیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو مان تو لیا، اب چلو آگے. ایک دن میں تو ایمان کی دولت دل میں جاگزی نہیں ہوگی. جو آپ نے کہا سفر چلے گا، تم نے سفر شروع کر دیا. ہم تو کہتے ہیں نیت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے. جی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ رات کو نیت کر کے سویا تہجد کی، چلیں نیت تو کر کے سویا آدمی، ہمیں تو فجر کے لالے پڑے ہوئے معاف کیجئے گا، لیکن حضور فرما رہے رات کو تہجد کی نیت کر کے سویا، اٹھ نہ سکا، بیدار نہ ہو سکا، اللہ نیت پر اجر عطا فرمائے گا. یہاں تو قبول تو کر چکے، ابھی نفی قلبی یقین والے ایمان کی ہوئی ہے، ٹوٹل نیگیشن تو نہیں ہے نا. اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ایک وہ معیار مطلوب والی بات وہ آئے گی، محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، وہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ والی بات ہے. ایمان کی دولت بڑھتی جائے گی، اعمال میں حسن آتا چلا جائے گا. لیکن تم نے جو سفر شروع کر دیا، اس سفر کے آغاز کے ساتھ ہی رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. ایک اور خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب استاد محترم نے بیان فرمائی کہ جیسے باطن میں ایمان ہو نا تو ہمارے ظاہر پر اثر آتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، اس کا برعکس بھی پاسبل ہے. اگر ظاہر میں خیر ہو، ظاہر میں نیکی ہو، ظاہر میں پاکیزگی کا ماحول بنتا چلا جائے تو اس کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے. جب میرا اور آپ کا رمضان کا، ہمارے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ماحول کی برکت ملنا شروع ہو جاتی. نیک لوگوں کی محفل میں قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اسی طرح نیکی ایک نور ہے، عمل خیر کا عمل ایک نور ہوتا ہے. تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے تو اس کا اثر بھی باطن پر جائے گا اور ایمان کی بڑھوتری اس سے بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. گو کہ منبع اول قرآن ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، نیکیوں کا خیر کا ماحول ہے. لیکن بندہ نیکی بھی کرتا جائے تو اس نیکی کے نور کا بھی باطن پر اثر پڑے گا، ایمان کی بڑھوتری ملے گی. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اس کی شان کریمی کا معاملہ. تم نے سفر شروع کر دیا، مایوس نہ ہونا اور ایمان کی بڑھوتری کی کوشش کرنا، لیکن محنت میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، تمہاری محنت کا اجر اللہ کے محفوظ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ نے لفظ استعمال کیا نور، اللہ کی رحمتیں ہیں. اچھا، نور پورے قرآن کریم میں واحد آیا ہے. اللہ اور اللہ نور السماوات والارض. تو ایک ایسے نورانی معاشرے وہ ترتیب پائیں، تشکیل پائیں، تخلیق پائیں، یہ ہمارا دین چاہتا ہے. یہ نورانی معاشرے، اب پروگرام کا بالکل آخری حصہ، ٹو ڈوز کرنے کے کام. ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ ایک تو ٹو ڈوز میں، ایک تو ڈوز اور ڈونٹس دونوں ساتھ ساتھ. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. زبان سے میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ زبان اور دل کے درمیان کوئی رفاقت ہے؟ زبان دل کی رفیق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت. اس کا صبح و شام
یعنی اپنا جائزہ، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تو یہ تو ایک ایسے یہ آملیٹ نہیں ہے نا کہ 2 انڈے توڑے اور پیاز ڈالی، اور یہ ایک ریاض ہے، یہ ایک طویل سفر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ایک چھوٹا سا کورس کر لیا اور ہم آگے آ گئے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو ان مراحل کو طے کرنے کے لیے مجھ جیسا عام آدمی کیا کرے؟ انیس صاحب، آپ کی اس گفتگو کے دوران ایک بات دل میں آئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میری جیب میں، اگر میرے والیٹ میں پلاسٹک منی کو چھوڑ دیں، اگر پیپر کرنسی ٹھیک ٹھاک ہو، تو میرا خیال ہے کہ میں کسی سفر میں ہوں گا تو نیند بڑی مشکل سے آئے گی۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں دولت میری جیب میں ہے۔ ٹھیک، کوئی اسمارٹ فون بڑا مہنگے برانڈ کا ہو، لاکھ پلس ہو، اس سے بھی آگے مہنگے ہوتے، تو میں بڑا چوکنا رہتا ہوں نیند میں بھی۔ بس خدا کی قسم، جس دن مجھے ایمان کی دولت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، یہ رفاقت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج بات یہ کہ ایمان کو تم نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ بورن مسلم از ناٹ نیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ جو بورن مسلم ہم لوگ ہیں نا، پیدائشی طور پر انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ جنہوں نے سمجھا کہ مسلمان تو ہم ہی ہم ہیں، میں دعوت دوں کسی ریورٹڈ مسلمز کو دیکھ لیں، ریورٹڈ مسلمز میں سے جنہوں نے اپنے ایمان کی خدا کی قسم کاسٹ پے کی ہے اور شعوری سطح پر کانشیس لیول پر ایمان کی دولت حاصل کی ہے، ان کے نزدیک پھر اللہ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائے، ان کے نزدیک بھی سب سے بڑی دولت ایمان کی۔ اور ہاں، میرا اصل مسئلہ اس دنیا کا نہیں، میرا اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں کامیابی کی شرط اول ایمان ہے۔ اگر اس دولت کا مجھے ادراک ہو جائے کہ یہ کتنی اور اہم ترین دولت ہے، تو پھر یہ رفاقت میری زبان اور میرے دل کی ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ where there is a will there is a way۔ تو دولت کی قدر تو کروں، ایمان کی دولت کی، جب اس کی قدر کروں گا تو اس کی بڑھوتنی، اس کی حفاظت اور یہ کم نہ ہو جائے اس کی بھی فکر کروں گا۔ تو پہلا کرنے کا کام اس ایمان کی دولت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر میرا رب نے مجھ پر احسان فرمائے، ایمان کی دولت سے مجھے نواز کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی جبر نہیں ہے۔ جی، ایک اور بات، جی جی جی، ایمان کی جو حلاوت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے جو ایمان حاصل ہونے کے بعد جو فائدے نصیب ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ اور اللہ کو کوئی میرے اہل ایمان ہونے سے یا دل میں ایمان کو گزی کرنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ Exactly۔ اللہ مجھے کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایمان کی حلاوت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ ذرا بیان فرما دیجئے۔ اور جب میں اسلمنا سے آمنا کی طرف جاتا ہوں تو مجھے کیسے کیسے میرے اندر جوہر کھلتے ہیں۔ میں آپ سے دل سے عرض کروں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی مشکل حالات کا معاملہ آتا ہے۔ کوئی قریبی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی والدہ، کسی کے والد ہاسپٹلائزڈ ہیں، جی، اور شدید ٹینشن میں آدمی پریشان ہوتا ہے اور انتہائی کرب کے اندر ہوتا ہے۔ میں دل سے عرض کروں، بندہ 2 رکعت اس وقت جو ادا کرتا ہے، دیٹ از اے سویٹنس آف ایمان۔ اس وقت جو انسان فیل کرتا ہے، جہاں بات کٹ رہی ہے آپ کی وہیں سے بڑھے گی۔ جی جی، اس سے قبل 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یقیناً پڑھتا ہے، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ جی 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 جی، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ اللہ کا خیال آتا ہے کہ میرا باپ اندر ہے، میری ماں، میرا بیٹا، جو آپ نے بات فرمائی، اے اللہ تو ہی تو ہے۔ جی جی، اور میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ زندگی دینے والا تو، اور اگر موت بھی آئے گی تو تیرے اختیار سے آئے گی۔ بیماری دینے والا بھی تو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا بھی تو۔ خدا کی قسم کتنا کرب کیوں نہ ہو، جب یہ کنیکشن اس کے ساتھ ہو جائے نا تو آدمی اطمینان میں ہوتا ہے۔ مصیبتوں کے باوجود، تکالیف کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، حالات کے گھمبیر ہونے کے باوجود جو اطمینان قلب اس کو میسر ہوتا ہے، that can be tasted, that cannot be elaborated، وہ فیل کیا جا سکتا نہیں صاحب، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ ایمان تو آدمی کو کھڑا کرتا ہے اپنے انفرادی معاملات میں بھی، اور اب اس کو ذرا انقلابی رنگ دے دیں، ایمان تو بندے کو وقت کے نمرود کے سامنے اور وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اسے یہ فکر نہیں ہوتی
کہ نمرود کی بظاہر طاقت کتنی ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی فرعون کے لشکر کتنے ہیں، اسے تو ایک فکر ہوتی ہے میں جس رب کا ماننے والا ہوں اذن اس کا چلتا ہے اور اختیار اس کا چلتا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے اذن کے بغیر فرعون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کا واقعہ یاد ہے نا؟ جی ہاں، اللہ اکبر، رب نے یا تو جنات کا واقعہ رکھا ہے ہمارے سامنے، ایک دفعہ قرآن سن کے ایمان لائے تھے، یا جادوگروں کا واقعہ رکھا، ایک دفعہ حق دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تو ایسا ایمان لائے جو فقد ما انت قاد، کیا کہتے فرعون کو، جو چاہے سو تو کر لے، ارے تو دنیا ہی میں فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اس رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جس سے امید رکھتے وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ ایمان تو بندے کو وقت کے نمرود اور فرعون جیسے جابر کے سامنے بھی کھڑا کر دیتا ہے، تو زندگی تو انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک بدل جاتی ہے اگر یہ کنیکشن بندے کا رب کے ساتھ ہو جائے اور یہ ایمان کی دولت کی اہمیت اور اس کی بڑھوتری کی فکر بندے کو ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری گفتگو آپ نے فرمائی شیخ صاحب، انفرادی سطح، انفرادی معاملات، جب یہ انفرادیت اجتماعیت میں ڈھلتی ہے ایمان کے حوالے سے تو پھر کیسی فضا پیدا ہوتی ہے۔ آپ بھی پہنچ گئے، میں بھی پہنچ گیا، فضا کے بعد فضائے بدر ہی فرمائیں گے آپ، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیے۔ میرا ایک سوال اور اس ذیل جی۔ ایک جملہ ہے، صرف سوال کیا کہ جو اہل ایمان ہے یا جس کے پاس ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، کیا وہ کبھی تنہا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی تنہا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ معاشرہ ہو، خواہ وہ ریاست ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں صاحب کہاں تک بات چلی گئی؟ بدر کا میں یہ عرض کر رہا تھا، جب ایمان والے اس پر توکل کر کے میدان میں اترتے ہیں تو نہ تلواریں ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس بھالے ہوتے ہیں، نہ نیزے ہوتے ہیں، نہ زرے ہوتی ہیں، نہ گھوڑے ہوتے ہیں، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ تو ترجمانی شعر میں ہو گئی، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ ابو جہل کا لشکر ہے، سینکڑوں اونٹ ہیں، اونٹ کے ساتھ گھوڑے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، تلواریں سب کچھ ہیں۔ ادھر کون ہے؟ ادھر ایمان والوں کے ساتھ رب کائنات کی مدد ہے، یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ اور اللہ کہتا ہے فلم تقتلوہم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ سورۃ انفال۔ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، اور اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ جب اللہ پشت پناہی پر ہو تو پھر ایمان والوں کو وہ قوت ملتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اجتماعی سطح کے معاملات۔ اور پھر ایک وہ ریاست جو رب کے نام پر بنے اور رب کے نام کی لاج رکھنے والی ہو تو پھر دنیا اللہ قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ پھر آدھی سلطنت، آدھی دنیا ہمارے پاس ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیجئے، پھر وہ برکتیں آتی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے ہیں، لینے والے نہیں ہوا کرتے۔ یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، اس زمین و آسمان میں وہ ہستیاں دیکھی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق، بلکہ تعلق کیا، اللہ ہی اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ کی جب شان آتی ہے تو پھر اللہ اس طرح ساتھ ہوتا ہے کہ پھر وہی وہ ہوتا ہے، وہی وہ ہوتا ہے، وہی وہ ہوتا ہے۔ بات تو ہم نے بہت بڑی کر لی، اللہ اس کا کوئی ذرہ جیسی نسبت کا معاملہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بھی جو آپ نے بات فرمائی۔ اب یہ آخری بات آج کے پروگرام کے حوالے سے، ٹو ڈوز کے حوالے سے، کرنے کے کام کے حوالے سے۔ اب ظاہر حکمران 57-58 مسلمان ریاستیں ہیں، سب مسلمان ہیں، حکمران کوئی ہمارا دعویٰ نہیں، لیکن ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، بہت توقعات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دین سے محبت ہم سے زیادہ رکھتے ہوں وہ، کیونکہ اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ان کا ہم سے بھی زیادہ ہو، لیکن یہ تو حکمرانوں کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کر لے گا، پوچھ لے گا کہ تمہیں ہم نے حکومت دی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تمہارے کام یہ ہیں۔ ایک باپ، ایک ماں، ایک گھر کا بزرگ، چھوٹی سی ایک ریاست ہے نا، ایک گھر، چھوٹی سی ریاست، کلکم رائن و کلکم مسئول، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت
ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ہمارے گھروں میں جو ہمارے زیر دست ہیں، جن کی نگہبانی کے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپے ہیں، ہمیں اس مقام پہ رکھا ہے، تو ہم سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو اس آیت کی روشنی میں. ایک بات مختصر، وہ جو سورہ حج کی آیت ہے اس کے آخر میں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جی ہاں. سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ اللہ پوچھ لے گا. اس وجود پر میری حکمرانی، میرے گھر میں میرے اختیار اور حکم چلتا ہے. جی انیس صاحب، دل سے ایک بات عرض کروں، کیا واقعی میں اپنی اولاد کے بارے میں سنسیئر ہوں؟ کیا میں واقعی اپنی بیوی کے بارے میں سنسیئر ہوں؟ کیا واقعی میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سنسیئر ہوں؟ ہاں جی میں ہوں. میں چولہے کی آگ میں ان کا ہاتھ جلنا گوارا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو کیا میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا گوارا کر سکتا ہوں؟ قطعا نہیں. میں دنیا کی گرمی سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کتنے جتن کرتا ہوں. اور آپ نے آیت پیش کی تھی قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر میں واقعی سنسیئر ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، کیا میں ہمیشہ کی زندگی میں اپنے ساتھ اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ اف یس، تو وہاں ایک پہلی شرط ہے ایمان کی. قرآن کہتا ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے گھرانے اس کا نقشہ پیش کریں. سورہ طور کی آیت 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں پیروی کی، صرف پروفیشن، صرف فیملی بزنس، یہ وہ نہ ایمان پر ماں باپ اور اولاد نے ایمان میں پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. سبحان اللہ. اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. بڑی پیاری بشارت ہے. کیا مطلب کمی نہیں کریں گے؟ سارے ایمان والوں کے درجات برابر تھوڑی ہوں گے، کوئی نیچے جنت میں، درمیان کے اوپر. اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کرتے 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 سب سے اوپر والے کے ساتھ ملا دے گا. وہ فیملی جو دنیا میں ایک ساتھ رہی مگر ایمان پر رہی، ایمان پر رہی، ایمان ان کی ٹاپ پرائیورٹی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اکٹھا فرما دے گا. If I am really serious about my family and if I am really sincere about my family، تو میری ترجیح اول یہ ہوگی اپنا ایمان، اپنی فیملی کا ایمان بچانا، بڑھانا، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور کرانا. یہ میرا پہلا فرض ہونا چاہیے، اہم ترین فرض ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے. شیخ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو، ان کے معنی، مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں. اکثر ایک بات ہم نے کی ہے اس پروگرام میں کہ یہ گفتگو ہوئی، شیخ صاحب نے عطا فرمائی، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوئی. یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے. ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور قرآن کریم میں جتنی بار یا ایھا الذین آمنو سے مخاطبت ہوئی ہے وہ مجھ سے ہوئی ہے. قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مجھے کس کردار کا حامل دیکھنا چاہتا ہے. یہ شیخ صاحب نے ہمیں بتایا. خواتین حضرات، واقعہ مکمل ہوا. ایک بار پھر شیخ صاحب کا ممنون کوئز. کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کہاں رہے؟ درست جواب وادی سینا میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے؟ 30 دن، 40 دن یا 60 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ شاہد رشید صاحب ہیں فیصل آباد سے. شاہد رشید صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے
پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ راہ راست پر چلو، کیونکہ اس سے تمہیں عزت ملے گی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ راہ راست پر چلو، کیونکہ اس سے تمہیں عزت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر